धुंध के बायस M1 मोटरवे पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। महकमा मौसमियात की आज बाला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 634, पेशावर में 357, गुजरांवाला में 338, जबकि लाहौर में 192 रिकॉर्ड की गई। अमेरिका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल मुल्कों की तादाद 19 से बढ़ाकर 30 से जायद करने की तैयारी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में कहा, किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं कि मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगेंगी। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। दोनों मुल्कों के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिशें बढ़ने पर इक़दाम। 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। दीगर जामियात ने भी दोनों मुल्कों के तलबा के दाखिलों के लिए तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा है कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैक डोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवाई थी। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार ख़त्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमज़ोर और अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। तरामीम इस्लामी दफ़ात, अदालती खुदमुख्तारी और बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ हैं। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों पर बहतान तराजी और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। कौमी मालियाती कमीशन का 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। साबिक़ फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला आइंदा इजलास जनवरी में मुतवक्किल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 11वें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाना असल मंजिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामक़सद और तामीरी मबाहिस जारी रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि यकीन दहानी कराई गई है कि KP को उसका हक दिया जाएगा। अगले इजलास में फिर इस मसले को आगे रखेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तवन्नाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों और मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किर्गिस्तान के सदर का शानदार इस्तक़बाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी का आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुक़ात के फ़रोग़ और तोसी की अहमियत पर जोर। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। रोड कॉरिडोर फ़आल होने पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी कानून और UN चार्टर के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। पुरअमन अफ़गानिस्तान और अफ़गानों के पायदार मुस्तक़बिल पर भी गुफ्तगू। सदर
کرغزستان نے پاکستان کو قابل اعتماد دوست قرار دیا. کہا توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاسا 1000 منصوبہ ہے. دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. سندھ میں ڈینگی کے وار جاری. حیدرآباد میں ڈینگی سے 7 سال کی بچی انتقال کر گئی. محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں ڈینگی کے مزید 173 کیسز رپورٹ. رواں برس صوبے میں ڈینگی سے اموات کی تعداد 39 ہو گئی. وہاڑی میں پولیس حراست میں وکیل کے مبینہ قاتل کے کیس کی تفتیش. FIA کے حوالے. DPO نے پروسیکیوٹر جنرل کی ہدایت پر مقدمہ FIA کو ریفر کر دیا. کیس فائل اور ریکارڈ FIA ملتان کو منتقل کرنے کی ہدایت. تھانہ ماچھوال کے SHO اور 2 اسسٹنٹ سب انسپکٹر معطل. قاتل کا مقدمہ درج. میاں والی میں والدین نے مبینہ طور پر 2 ماہ کی بیٹی کو قتل کر دیا. پولیس نے بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا. گرفتار والد کے مطابق وہ بیٹے کی خواہش رکھتے تھے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ ماں کی تلاش شروع کر دی ہے. چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے ابھرتے ہوئے ملکوں کے لیے ورچوئل ایسٹس کی ریگولیشن معاشی ترقی کی کنجی ہے. دبئی بائننس بلاک چین ویک کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے لیے کرپٹو ریگولیشن کا مؤثر ماڈل بن سکتا ہے. تقریب میں UAE کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وزیر عمر سلطان العلمہ بھی موجود تھے. پولیس نے عورت مارچ کے رہنماؤں کو کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا. ایک خاتون کو حراست میں لے لیا گیا. سماجی کارکن شیما کرمانی کا کہنا ہے کہ پولیس نے پریس کلب آنے سے پہلے پریس کانفرنس ملتوی کرنے کا کہا. سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. HRCP کے رہنما خضر نے کہا کہ یہ تمام اقدامات غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. اگر ریاست کو بچانا ہے تو حل صرف آئین اور قانون پر عمل درآمد ہے. مسلم لیگ نون کا سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات سے خالی ہونے والی نشست پر عابد شیر علی کو امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. روس کے صدر پوتن نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کے علاقے ڈونباس پر فوجی یا دوسرے طریقوں سے قبضہ ضرور کرے گا. روسی صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے. نئی دلی ایئرپورٹ پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر پوتن کا استقبال کیا. بھارتی میڈیا کے مطابق مودی پوتن ملاقات میں جغرافیائی سیاست سمیت دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت میں توسیع اور ممکنہ دفاعی معاہدوں پر تبادلہ خیال کا امکان ہے. صدر پوتن آج روس بھارت سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے. امریکی عدالت نے واشنگٹن میں نیشنل گارڈ تعینات رکھنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل منظور کر لی. ماتحت عدالت کا واشنگٹن سے نیشنل گارڈز کی تعیناتی ختم کرنے کا حکم معطل. FBI نے 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر حملے سے 1 رات پہلے بم نصب کرنے کا ملزم گرفتار کر لیا. اٹارنی جنرل پیم بونڈی کی تصدیق. کہا 30 سالہ ملزم کا نام برائن کول جونیئر ہے. وہ ووڈ برج ورجینیا میں والدین کے ساتھ رہتا ہے. حکام نے 5 جنوری کو ملزم کے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی اور ریپبلکن ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کے باہر بم نصب کرنے کی ویڈیو جاری کی تھی اور نشاندہی پر $5 لاکھ انعام کا اعلان کر رکھا تھا. حکام نے دونوں بم ناکارہ بنا دیے تھے. اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. غزہ آنے والی امداد پر رکاوٹیں برقرار. اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کے مکمل احترام اور بلا رکاوٹ امداد کا مطالبہ کر دیا. لبنان میں بھی اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں. جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری. 4 رہائشی عمارتیں تباہ. اسرائیلی فوج نے حملوں میں حزب اللہ کے اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیل کا یورو ویژن 2026 میں شرکت کی اجازت مل گئی. یورپی براڈ کاسٹنگ یونین نے یورو ویژن میں اسرائیل کی شرکت پر ووٹنگ
نہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے پر اثر انداز ہونے سے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے نئے قوانین بھی منظور کیے۔ اسپین، نیدرلینڈز، آئرلینڈ اور سلووینیا کا فیصلے کے خلاف احتجاجاً مقابلے سے دستبرداری کا اعلان۔ کہا اسرائیل فلسطین میں نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلوں کا آغاز۔ نیٹ بال کے افتتاحی میچ میں آمی نے بابڈا کو 21 کے مقابلے میں 27 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ کے پی نے سندھ، نیوی نے بلوچستان، پولیس نے پنجاب کو مات دی۔ خواتین ایونٹ کے میچ میں پاکستان بابڈا نے آرمی کو 15-10 سے ہرا دیا۔ نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب 6 دسمبر کو کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہوگی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں سندھ سپورٹس کلب کے اطراف کچرے کے ڈھیر موجود، یہاں نیشنل گیمز کے مقابلے ہونے ہیں۔ سپورٹ کلب کے اطراف سے کچرا اٹھانا شروع ہوا تو پورے علاقے میں تعفن پھیل گیا، شہریوں کو شدید مشکلات۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ نیشنل گیمز کے انعقاد کے موقع پر صفائی کے انتظامات تسلی بخش ہوں گے۔ ماضی کی طرح یہ ایونٹ بھی کامیابی سے مکمل کیا جائے گا۔ وادی کاغان میں مقام بٹا کنڈی کے مقام پر قومی جانور مارخور دیو قامت مجسمے کی تکمیل قریب۔ 105 فٹ بلند اور 38 فٹ چوڑے مجسمے کے ساتھ اٹلی کے مشہور لیننگ ٹاور آف پیزا کی طرز پر ایک ٹاور کی تعمیر بھی سیاحوں کے لیے مزید کشش کا باعث بنے گی۔ 2025 کا آخری سپر مون یا دسمبر کا کولڈ مون پاکستان میں بھی واضح دیکھا گیا۔ کولڈ مون سال 2025 کا مسلسل تیسرا سپر مون ہے۔ سپر مون 5 دسمبر کے صبح 4:15 بجے 99% روشن حالت کو پہنچا۔ کولڈ مون تقریباً 8% بڑا اور 15% زیادہ روشن۔ جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا افتتاح۔ ریڈ کارپٹ پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے نامور فنکاروں کے جلوے۔ عتیقہ اورہو، توصیق حیدر، فلم ساز اداکار شہزاد نواز کی شرکت۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا فیسٹیول کا 5واں ایڈیشن ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نمایاں کوششوں اور فراخ دلانہ تعاون کا ثمر ہے۔ کشف فاؤنڈیشن اور کینیڈین حکومت کے تعاون سے بنائی گئی جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ اسکرین کی زینت بننے کو تیار۔ لاہور میں لانچنگ تقریب میں اداکاروں، ڈائریکٹر اور رائٹرز کی شرکت۔ ڈیجیٹل بلیک میلنگ، جبری شادیاں، غیرت کے نام پر انسانی وقار کی پامالی اس ڈرامے کے موضوعات ہیں۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹ کاؤنسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کی 35ویں روز اٹلی کے تھیاٹر فنکاروں کی پرفارمنس مرکزی نے کہا فلم اوبرو یار کی سکریننگ نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بھی فیسٹیول کا حصہ، خصوصی بچوں نے شرکت کی، میلے کو یادگار بنایا۔ اور قائدین ٹرافی کے فائنل کا آج آخری دن، دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کے خلاف کراچی بلوز کی پوزیشن مستحکم، سیالکوٹ کو جیت کے لیے 521 رنز درکار۔